السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں نادر مقسی قتل کیس پر۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تفتیشی افسر نے قتل کے ملزم کو گرفتار کرنے کے بجائے اسے صرف اور صرف اسی مقدمے کا گواہ بنانے پر اکتفا کیا ہو۔ یہ کارنامہ بھی ڈی ایس پی ملک صفدر نے سر انجام دے کے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے تفتیش کی دنیا میں، یعنی پی پی سی میں اور ضابطہ فوجداری میں ایک نئے سیکشن کا، ایک نئے اختیار کا جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اضافہ کر لیا۔ اب یہ کارنامہ آیا خود ان کے سر جاتا ہے یا ان سے یہ غیر قانونی کام کروانے والے پولیس کے بڑے افسروں کے سر جاتا ہے؟ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ان 3 پولیس کانسٹیبلوں کی، مدثر، اسماعیل اور امتیاز کی، جو کہ نادر مقسی قتل کیس کے مرکزی ملزمان ہیں۔ خود ان کے اپنے بیان کی روشنی میں اب یہ بات روز روشن کی طرح سے آیا ہو چکی ہے کہ یہ تینوں کانسٹیبل جو ہے اس وقت موقع واردات پر موجود تھے جب ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی نے جو ہے ایک بندے ہوئے ایک مغوی نادر مقسی کو جو ہے 3 گولیاں مار کر ہلاک کیا۔ اس وقت ان تینوں کانسٹیبلوں نے جو ہے یعنی کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو انہوں نے حلف لیا ہے اپنی ملازمت کا، یعنی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک جرم ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود انہوں نے اس جرم کو روکنے کی اور اس جرم کے مرتکب شخص کو گرفتار کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ خاموش تماشائی بن کر انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو اس جرم میں ایک طریقے سے ملوث کروا دیا۔ نہ صرف وہ اس موقع پر موجود تھے بلکہ خود ان کے اپنے بیان کی روشنی میں وہ جو ہے نادر مقسی کو مقسی پاڑا سے اغوا کرنے کی واردات میں بھی ملوث تھے۔ یہ خود ان کے اپنے ہی بیانوں سے جو ہے یہ بات سامنے آ چکی ہے۔ یہ تو ان کا اپنا ایک عمل تھا، ان کا اپنا ایک کردار تھا۔ لیکن جس ڈی ایس پی نے اس سارے معاملے کی تفتیش کی، یعنی کہ پیڑی کے ڈی ایس پی ملک صفدر، جو کہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی تشکیل کردہ ٹیم کے ایک ممبر ہیں، جس ٹیم کو ہیڈ جو ہے وہ خود ساؤتھ کے ڈی آئی جی شلجیر نعیم کھرلکر ہے، ان کے ساتھ جو ہے خود عرفان بہادر ملیر کے ایس ایس پی اور خود ویسٹ انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی راؤ اسلم جو ہے وہ ان کے ممبر ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں یا ان سب کی مشاورت سے ہی جو ہے اس ڈی ایس پی ملک صفدر نے قتل کے ان تینوں ملزموں کو گرفتار کرنے کے بجائے انہیں جو ہے صرف اور صرف گواہ بنانے پر نہ صرف اکتفا کیا بلکہ ان کا مجسٹریٹ کی موجودگی میں ضابطہ فوجداری کے دفعہ 164 کا بیان بھی کروا دیا۔ لیکن بیان کروانے کے بعد بھی انہیں گرفتار نہیں کیا اور نہ ہی انہیں جیل بھجوایا، بلکہ اس کے بعد سے جو ہے انہیں اب بھی جو ہے وہ اللیگل غیر قانونی کسٹڈی میں انہوں نے اپنے ہی دفتر میں رکھا ہوا ہے۔ جس طرح سے اس بیان کے قلم بند کرنے سے پہلے انہوں نے جو ہے 12-13 دنوں سے جو ہے ان تینوں کانسٹیبلوں کو جو ہے شامل تفتیش کرنے کے بہانے جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں رکھا تھا۔ اب جو ہے مخالفین کا یہ کہنا ہے، اور خود نادر مقسی کے ورثاء، ان کے رفقا اور ان کے جو قریبی ساتھیوں کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ تینوں کانسٹیبل ہیں یہ پولیس کے کسٹڈی میں تھے اور پولیس نے جو ہے ان تینوں کانسٹیبلوں سے جو ہے اپنا حسب منشا بیان قلم بند کیا، جبکہ وہ اپنے جرم کا جو ہے ایک طریقے سے اعتراف کر چکے ہیں کہ ان کی موجودگی میں جو ہے یعنی ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی نے جو ہے 3 گولیاں مار کر جو ہے وہ نادر مقسی کو قتل کیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ کون سا اختیار ہے ضابطہ فوجداری کے، کون سا دفعہ ہے اور کون سا یعنی کہ اختیار کا انہوں نے استعمال کیا ہے ڈی ایس پی ملک صفدر نے، کہ اس اختیار کے تحت جو ہے قتل کے ملزم کو گرفتار کرنے کے بجائے انہیں صرف اور صرف جو ہے چشمدید گواہ بنایا۔ یہ ایک سوال ہے اور یہ سوال میرا جو ہے اعلیٰ عدلیہ سے بھی ہے اور خود پولیس کے اعلیٰ افسران سے بھی ہے کہ وہ جو ہے ضابطہ فوجداری کو کنگال دیں، اس کو چیک کریں، بار بار پڑھیں اور کسی ماہرین سے رائے لیں
کہ کیا ضابطہ فوجداری میں کسی بھی تفتیشی افسر کو یہ اختیار یا یہ حق حاصل ہے کہ وہ قتل کے ملزموں کو جو ہے صرف اور صرف گواہ بنا دے؟ یہ میں سوال کر رہا ہوں ان تمام جو ہے ارباب اختیار سے جو کہ اس سارے کے سارے معاملے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ نادر مقصی جو قتل کیس ہے وہ اس وقت پولیس کے لیے درد سری کا باعث بن چکا ہے، ان کی گڈی کی گلے کی جو ہے وہ ایک طریقے سے ہڈی بن چکا ہے، ایسی ایک نوالہ بن چکا ہے جس کو نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ اب ان کے لیے یہ ایک مصیبت بن چکا ہے اور یہ مصیبت جو ہے وہ ٹلنے کے بجائے اس میں روز بروز جو ہے وہ شدت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خود ملک صفدر جیسے تفتیشی افسروں کے غلط سلط اختیارات کے استعمال کرنے کے نتیجے میں، جس کا زندہ ثبوت جو ہے ان تینوں کانسٹیبلوں کا جو کہ اس قتل کیس کے ملزم بنتے ہیں، انہیں گرفتار کرنے کے بجائے جو ہے انہیں صرف اور صرف جو ہے چشمدید گواہ بنانے پر اکتفا کیا تاکہ ان کے گواہیوں کے نتیجے میں جو ہے وہ جن کے خلاف چاہے وہ کارروائی کر سکیں اور جنہیں چاہے وہ بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ لگ یہی رہا ہے کہ وہ جنہیں بچانا چاہ رہے ہیں وہ اس کانسٹیبلوں کے بیان کی روشنی میں جو ہے وہ انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا میں پچھلے پروگراموں میں جو ہے بار بار جو ہے تذکرہ کرتا چلا آ رہا ہوں۔ پھر میں سوال کروں گا کہ آخر اس تفتیشی ٹیم نے جو ہے قتل کے اس کیس کی تفتیش میں کیا کیا ہے؟ صرف یعنی کہ وہ ملزم ہیڈ کانسٹیبل نیازی کی گرفتاری کے لیے کیا انہوں نے ارتضیٰ خان نیازی کے گھر پہ کوئی چھاپا مارنے کی زحمت یا ضرورت گوارا کی؟ بالکل بھی نہیں کی۔ کیا کانسٹیبل عمیر کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی کوشش کی؟ یا ان کی تمام تر کارروائیاں جو ہے وہ صرف اور صرف انسپکٹر بشیر احمد خان کی گرفتاری تک ہی محدود ہے؟ بشیر احمد خان جو ہے ان کی گرفتاری اور ان کی تفتیش اور ان کی جو لب کشائی ہے وہ بھی جو ہے تفتیشی افسروں کے لیے جو ہے اس وقت پریشانی کا اور تکلیف کا باعث بن رہی ہے کہ وہ انہیں جو ہے وہ اپنے حسب منشا جو ہے ان سے بیان لینے میں جو ہے وہ اب تک ناکام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے روز گزرنے کے باوجود ان کا جو ہے 164 کا بیان جو ہے ڈی ایس پی ملک صفدر نہیں کروا سکے، کیونکہ خود انسپکٹر بشیر کی جانب سے جو ہے یہ انہیں دبے لفظوں میں کہہ دیا گیا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی غلط کارروائی کی گئی تو وہ پھر چپ نہیں رہیں گے اور وہ سب کچھ کہہ دیں گے جس کے لیے انہوں نے اب تک نہیں کچھ کہا۔ یعنی کہ پہلے وہ علی بم کا جو ہے وہ دھماکہ کر چکے ہیں کہ علی بم کون ہے، اس طریقے سے دو چار اور اہم ترین ایسے راز ان کے سینے میں ہیں جو کہ اس نادر مقصی قتل کیس سے متعلق ہیں۔ وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ سب کچھ اگل دیں گے کہ یہ پلان کہاں پر ہو اور کس نے یہ سارا منصوبہ بنایا، جس کے بعد انہیں آگے کر دیا گیا۔ انہوں نے دبے لفظوں میں یہ بھی کہا کہ وہ جو ہے وہ مقدس حیدر والے جو ہے کیس کا حصہ نہیں بنیں گے، اس کیس کو جو ہے مقدس حیدر والا جو انتظار قتل کیس کا سانحہ بننے کی کوشش نہیں دہرائی جائے گی۔ یعنی کہ اس قتل کیس میں بھی جو ہے رینکرز جو ہے وہ پھانسی گھاٹ تک پہنچ گئے، اس قتل کیس میں رینکرز پھانسی گھاٹ تک نہیں پہنچیں گے، بلکہ جو اس کے اصل ذمہ وار ہیں ان کو بھی کٹہرے میں آنا پڑے گا۔ انصاف ہوگا تو پھر پورا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ پکنگ چوز اس کے اندر نہیں چل سکے گی اس تفتیش کے اندر۔ یہ دبے لفظوں میں خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع اور ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کے ذریعے یہ اطلاع ملی ہے کہ اس قسم کے جو ہے پیغامات جو ہے کوڈ ورڈ میں جو ہے وہ ڈی ایس پی ملک صفدر کو پہنچا دیے گئے، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے جو بڑے کردار جو اس کیس میں بالواسطہ یا براہ راست آ رہے ہیں وہ بھی جو ہے یہ انسپکٹر بشیر کے بدلتے ہوئے تیور سے جو ہے وہ بھی اس وقت ضرورت سے زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس دھماکے سے جو ہے جو علی بم کا جو ذکر انہوں نے کیا تھا اس سے جو ہے بڑے بڑے افسروں کی جو ہے پینٹیں جو ہے وہ ڈیلی ہونے کے ساتھ ساتھ گیلی بھی ہونا شروع ہو چکی ہے۔ ان کی گھبراہٹ کا اندازہ اس صورتحال سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے نادر مقصی قتل کیس کی تازہ ترین صورتحال۔ اب ریمانڈ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے انسپکٹر بشیر کا، اور بشیر سے اتنے روز کی تفتیش میں کچھ بھی نہیں کیا جا سکا، کوئی چیز کی برآمدگی نہیں ہو سکی، نہ انہیں کوئی موقع واردات پہ لے جایا سکتا اور نہ ہی ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی کے گرفتاری کے لیے کوئی اقدامات کروائے جا سکیں۔
اس سلسلے میں خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سیدھا سادہ جو ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اس سے پہلے ماضی میں جو ہے وہ بلائنڈ مرڈر کیس جو تھے اس کو جو ہے کھریدنے کے لیے، ان کو ٹریس کرنے کے لیے جو ہے اس زمانے کے نامور تفتیشی افسران ایس پی چودھری حمید اور ڈی ایس پی امانت جاوید مرزا اور اس کے چودھری محمد خان جیسے افسران جو ہے وہ کارنامے سر انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کیس کو تو ایک ہیڈ کانسٹیبل رینک کا بندہ بھی آسانی کے ساتھ اس کو تفتیش کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک اتنے منجے ہوئے ڈی ایس پی ملک صفدر کے ذریعے اس کیس کو بجائے کھریدنے کے، ٹریس کرنے کے، اس پر ایک طریقے سے مٹی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ پہلے جو ہے ویسٹ زون کی سطح پر جو ہے قتل کے اس مقدمے کو جو ہے پولیس مقابلہ کا رنگ دینے کی ایک ناکام کوشش کی گئی تھی، جو کہ خود ان 3 کانسٹیبلوں مدثر، اسماعیل اور امتیاز کے بیان کی روشنی میں جو ہے وہ بیانیہ دفن ہو گیا۔ وہ بیانیہ جو ہے وہ ہوا میں دھواں بن کر تحلیل ہو گیا یا پھر راگ بن کر جو ہے زمین پر بکھر چکا ہے کہ کہاں گیا وہ پولیس مقابلہ جس کی بہت زیادہ ڈول پیٹا گیا تھا خود ویسٹ زون کی جانب سے، کہ پولیس مقابلہ کر کے نادر مقصی کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ وہ کیفر کردار نہیں تھا بلکہ انہیں تو بے دردی کے ساتھ جو ہے پولیس نے قبضے کے چکر میں جو ہے قتل کروا دیا تھا۔ یہ 2 گروپوں میں ایک ٹسل تھی، ایک جنگ تھا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے، میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ 2 گروپوں میں جھگڑا تھا، نیازیوں میں اور خود مقصیوں میں۔ اب پولیس ہمیشہ اس طرح کے جرائم پیشہ افراد میں جب ٹسل ہوتی تو پولیس کسی نہ کسی ایک گروپ کی فریق بن جاتی ہے، جہاں سے زیادہ دمڑے ملتے ہیں وہ پولیس والے ان کے وفادار بن جاتے ہیں اور ان کے لیے پھر اپنے قانون اور اختیارات کا تمام تر استعمال ان کے حق میں کیا جاتا ہے۔ یہی تمام تر صورتحال جو ہے وہ ہمیں نادر مقصی کے اغوا اور قتل کیس میں بھی جو ہے صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ میں بار بار اس کیس کے حوالے سے جو ہے قابل احترام ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی توجہ مبذول کرواتا رہا ہوں کہ بھئی آپ اس میں کوئی اور ٹیم بنائیں۔ یہ جو ٹیم اس وقت تفتیش کر رہی ہے یہ تو کویسچن مارک ہو چکی ہے، اس پر سوالیہ نشان بن چکا ہے کہ یہ تفتیشی ٹیم جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ جانبداری کا مظاہرہ کر۔ یہ الزامات میں نہیں لگا رہا، یہ الزامات میرا نمائندہ خصوصی ہمراز نہیں لگا رہا، یہ الزامات وہ لوگ لگا رہے ہیں جو کہ اس کیس ان کی تفتیش سے متاثر ہو رہے ہیں، جن کے ساتھ انصاف کے نام پر ناانصافی کی جا رہی ہے۔ یہ متاثرین کا، نادر مقصی کے رفقا کا، ان کے قریبی ساتھیوں کے یہ الزامات ہیں، اور کچھ اور جو اس کیس میں بے گناہ لوگ پولیس والے پکڑے جا رہے ہیں جن کے خلاف تفتیش ہو رہی ہے، ان کی جانب سے بھی جو ہے اس قسم کی شکایتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ پولیس میں زیادتی ہو رہی ہے اس تفتیش کے نام میں۔ خود بشیر کے ساتھ جو ہے کتنی بڑی زیادتی اس وقت ہو رہی ہے کہ انہیں جو ہے بلا وجہ خواہ قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ تمام طرح احکامات جو ہے 2 ستمبر کی رات کو جو ہے خود بشیر کی جانب سے ہی جاری کیے گئے تھے۔ اس کا کہنا ہے کہ ان سے یہ کام کس نے کروایا، وہ تو ایک مہرہ ہے، اس کو جو آرڈر ملے گا وہ آرڈر آگے کنوے کرے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر صرف تمام تر تفتیش یا تحقیقات صرف ان تک ہی محدود رکھی گئی تو پھر وہ خاموشی توڑ دیں گے، جس کی ایک جھلک انہوں نے علی بم کا انکشاف کر کے دکھا دیے، جس سے جو ہے بڑے افسروں کے جو ہے وہ تیور اس وقت اچھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اس وقت غصے میں آ چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے بشیر کو جو ہے رام کرو، اسے مطمئن کرو کہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور بات یہاں شیئر کرتا چلوں کہ یہ جو بڑے افسران ہیں اس نادر مقصی کے قتل کیس کو لے کر، جو کہ اس کے جو بڑے کردار ہیں ان کو اس طریقے سے ڈانٹتے ہوئے جو ہے نظر آئیں کہ بھئی اتنا سا معمولی سا کام تم لوگ نہیں کر سکے، یعنی کہ پولیس مقابلہ تم لوگ نے کر دیا لیکن اس کو صحیح انداز میں تم لوگوں نے ڈسپلے نہیں کیا۔ اگر صحیح انداز میں ڈسپلے کرتے تو یہ بات اتنی زیادہ خراب نہ ہوتی، یہ معاملہ اتنا باہر نکل کے نہیں آتا۔ یعنی کہ تم لوگوں نے اس جعلی پولیس مقابلے کو حقیقت کا رنگ بھرنے میں ناکامی کیوں ظاہر کی، یعنی کہ وہاں اگر تم اس کو حقیقت کا رنگ بھرنے میں کامیاب ہو جاتے، جس طرح کراچی میں پہلے سینکڑوں جعلی پولیس مقابلے ہو چکے، کسی کا اتنا چرچا نہیں ہوا، کوئی اتنا جو ہے وہ
یعنی فلیش نہیں ہوا جتنا جو ہے یہ نادر مقصی کا قتل کیس ہوا۔ تو اس میں جو ہے اس کے ذمہ وار میڈیا یا دوسرے لوگوں سے زیادہ جو ہے خود پولیس والے ہیں، جو کہ اس جعلی پولیس مقابلے کے ذمہ وار ہیں۔ یہ پولیس کے بڑے افسران جو ہے وہ آپس میں بند کمروں میں اس قسم کی گفتگو کر کے ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہیں کہ تم لوگ کی وجہ سے پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو ہے وہ اس وقت امیج جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ دوسری جانب جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کراچی میں جو ہے بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں پر بالآخر جو ہے قابو پا ہی لیا ہے۔ اس وقت پولیس کا پریشر جو ہے وہ خود کرمنلز پر اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ وہ کراچی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور کراچی سے بھاگ گئے ہیں، بھاگنا شروع کر دی۔ اس کی وجہ سے جو کراچی میں جو ہے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے اس وقت کمی آ رہی ہے، جس کا جو صحرا ہے وہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ساتھ ساتھ ان کی اس پوری ٹیم کے سر جاتا ہے، جنہوں نے جو ہے دن رات ایک کر کے جو ہے کراچی میں جو ہے اسنیپ چیکنگ کے نہ رکنے والے سلسلے کا جو ہے وہ آغاز کر دیا تھا، جس میں خود ان کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے علاوہ زونل ڈی آئی جیز اور کراچی کے تقریباً تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ اور امید ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اس لہر کے دم توڑنے کے بعد جو ہے ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو روٹین کا حصہ بنا کر اسی طریقے سے جو ہے کراچی پولیس جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے احکامات صادر ہوں یا نہ ہوں، وہ یہ اپنا سلسلہ جو ہے بدستور جاری رکھیں گے، بلکہ اسے اپنے معمول میں شامل کر دیں گے تاکہ یہ اسٹریٹ کرمنل جو ہے دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔